تو میری بیٹیوں شہزادیوں، 2-3 باتوں کو پہلے سمجھ لو کہ دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی 2 آدمی سفر کر رہے ہوں، چاہے وہ سفر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس سفر میں ایک کو امیر بنا لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی کے اندر جو ہم سفر کرتے ہیں اس چھوٹے سے سفر کے لیے نبی نے یہ تاکید فرمائی۔ تو جو زندگی کا سفر ہے یہ تو بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے۔ اس سفر کے انتظام کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کسی کو امیر بنانا ضروری ہے نا۔ امیر سے مراد یہ جس کی گائیڈ لائن میں ہم چلیں۔ امیر سے مراد یہ نہیں کہ جس کے پاس لینڈ کروزر ہو، جس کا کروڑ روپے کا بینک بیلنس ہو، وہ امیر نہیں۔ امیر وہ جس کی مانی جائے، ٹھیک ہے، جس کی گائیڈ لائن میں ہم اپنی زندگی کے سفر کو چلائیں، تو وہ امیر۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مرد قوام، نگہبان اور منظم ہے، اور یہ ذمہ داری وہ احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس میں طاقت ہے۔ بے شک مرد عورت پر قوام ہے، لیکن اسے اس بات کا احساس ضرور ہو کہ بیوی کے ساتھ دوستی اور محبت کا تعلق بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اگر نکاح نامے کو اٹھائیں نا، آپ میری شادی شدہ بیٹیاں، جو بھی شادی شدہ، میری جتنی بھی یہاں بیٹیاں شادی شدہ ہیں، وہ نکاح نامے کو اٹھا کر دیکھیں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شوہر کا سر دبانا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اس کا کھانا بنا کر دینا ہے۔ مگر ایک عورت ہے نا، اگر صرف قانون کے خشک تعلق کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہے گی تو کیا کامیاب زندگی گزرے گی؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ عورت نے جو ہے وہ روٹی بنانا ہے، عورت نے جو ہے کپڑے دھونے ہیں، مرد کے جو ہے وہ سر دبانا ہے، پیر دبانے، ایسے تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو کیا ایسے زندگی گزرے گی؟ کاغذ پہ سائن ہو گئے، میں آپ کی بیوی، آپ میرے شوہر، ایسے زندگی گزر جائے گی؟ تو دیکھیے ایسے شادی شدہ زندگی نہیں گزرتی، اس سے گھر برباد ہو جائے گا۔ بات جب بنے گی جب شوہر اور بیوی قانون کی بات سے بڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد قرآن اور سنت کے اتباع پر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ شادی شدہ زندگی، کامیاب شادی شدہ زندگی وجود میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو تربیت زندگی میں جتنی بھی بات کی جاتی ہے، جو بھی پوسٹ شیئر کی جاتی ہیں، وہ شادی شدہ بچیوں کے لیے تو بہت فائدہ مند ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن ان بچیوں کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور جلد وہ شادی ہو کے ان کی وہ اپنے گھر کی بنیاد رکھیں گی، اپنے آنے والی زندگی کو وہ خوشگوار بنائیں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر کوئی شخص، اگر کوئی بچہ بغیر پڑھے لکھے امتحان میں بیٹھ جائے تو کیا وہ امتحان میں پاس کر جائے گا؟ نہیں کرے گا نا، اس کے پرچے خراب ہو جائیں گے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ تو ایک بچی جو بڑی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو ایک اچھی تربیت چاہیے ہوتی ہے، اسے بتایا جائے کہ بیٹے آپ نے شادی ہو کے جانا ہے، آپ نے ایک گھر کو چلانا ہے۔ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کو بتایا جائے آپ ایک گھر کے بڑے بنیں گے، آپ کو گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے اکثر مائیں کیا کرتی ہیں؟ زیورات پر فوکس رکھتی ہیں، کپڑوں پر، پرس پر، جوتوں پر، میک اپ پر، تیاری پر، ہر چیز پر ان کی نظر ہوتی ہے، ہر چیز پر، حتیٰ کہ رخصتی کے وقت کیا کرتی ہیں؟ ایک ایسی بدعت جس کو فرض سمجھ کے نبھایا جاتا ہے ہر گھرانے میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ رخصتی کے وقت نا وہ قرآن پاک بڑے اچھا گوٹے ٹھپے سے لگا ہوا بنا کر اس کا، اور وہ دلہن کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ جب مسائل کا آتا ہے وقت، جب مسائل آتے ہیں گھر کے اندر، تو پھر قرآن اور سنت کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سلیس تربیت زندگی میں جو ہم کتابیں پڑھ کر اور مشاہدوں سے، تجربات سے اور مطالعے سے جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے بھی حق میں اور ہماری بیٹیوں کے حق میں اور ہم سب کے حق میں، اور آپ سننے والوں کے حق میں اور ہماری بیٹیوں کے حق میں، یعنی جو سننے والی ہماری بیٹیاں ان کے حق میں نافع بنا دے، اور آپس میں جوڑوں کی محبت، رفاقت، بہترین تعلقات کا باعث بن جائیں یہ تمام پوسٹ، یہ تمام وائسز، اور ہماری جو ہم خواتین جو ہیں اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کو ادا کریں، فرائض کی ادائیگی کو بھی اہمیت دیں، تاکہ مرد عورت دونوں جب وہ فرائض کی ادائیگی کو اہمیت دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک پرسکون کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اچھے شوہر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، ایک اچھی بیوی کا حسن سلوک کیا ہونا چاہیے، تو ہم ان حلقات میں ہر اتوار کو انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا بھی جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے چھوٹے چھوٹے اسباق بھی بھیجیں گے تاکہ آپ اور میں اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔